مظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک ہم الفائزون۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ کچھ معروضات کو عرض کیا جائے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر بطول فاطمہ بنت انور حسین قمر حسنین ابن الحسین کی روح کو ایصال کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمان اسلامی، معزز سامعین کرام، ماتمداران سید الشہداء، میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ پیغمبر گرامی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، کامیابی کے درجے پر فائز ہیں۔ تو پہلا اعلان جو کامیابی کا رسول نے کیا وہ مولائے کائنات کے لیے کیا، اور اس کے بعد مولائے کائنات کے شیعوں کے لیے کیا کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک رہبر کامیاب نہ ہو اس کے چاہنے والے کامیاب نہیں ہوتے، جب تک لیڈر اچھا نہ ہو، پیشوا اچھا نہ ہو، پیشوا کامیاب نہ ہو، رہبر کامیاب نہ ہو، لیڈر کامیابی کے راستے پر نہ ہو، تب تک اس کی اتباع اور پیروی کرنے والے افراد بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہبر جو ہوتا ہے، پیشوا جو ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے، وہ ہر مرحلے میں، چاہے صفاتی مرحلہ ہو چاہے ذاتی مرحلہ ہو، وہ ہر مرحلے میں دنیا کے تمام افراد سے آگے آگے ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ ہر مرحلے میں دنیا کے تمام افراد سے آگے آگے ہوتا ہے اور دنیا کے تمام افراد اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر رہبر کا اپنا کمال ہے، پیشوا اور لیڈر کا اپنا کمال ہے کہ وہ اچھائی کے راستے پہ چل رہا ہے یا برائی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ چونکہ امام جو لفظ امام ہے، اس لفظ امام سے دھوکہ نہ کھائیں کہ جس کو بھی امام کہا جائے گا وہ اچھا ہی ہوگا، نہیں، ممکن ہے برائیوں کا بھی امام ہو، ممکن ہے اچھائیوں کا بھی امام ہو، یعنی برائی کا بھی سربراہ ہوتا ہے، برے لوگوں کا بھی سربراہ ہوتا ہے، اور اچھے لوگوں کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ تو اگر امام ایسا ہو کہ جو اچھائی کے راستے پہ چل رہا ہو، جو اچھائی کے راستے کی دعوت دے رہا ہو، جو اچھائیوں کی طرف بلا رہا ہو، جو امر بالمعروف کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس امام کی اتباع کرنے والے، اس امام کی پیروی کرنے والے، اس امام کے تابعدار افراد بھی کامیاب ہوں گے، چونکہ امام اور رہبر اور پیشوا کامیاب ہے۔ لیکن اگر امام ایسا ہو
رہبر ایسا ہو کہ جو کامیاب نہ ہو، برائی کے راستے پہ چل رہا ہو، تو اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو اصحاب ہیں، وہ بھی برائی کے راستے پہ چلیں گے، اور جس طرح سے ان کا رہبر ناکام ہوگا اسی طریقے سے اس کے چاہنے والے بھی ناکام ہوں گے۔ لہذا رسول نے فرمایا یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ دونوں کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ آج ہر انسان اپنے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی انسان ہے جو مال و دولت کو حاصل کر کے بڑے مقام پہ، مال و دولت کے اعتبار سے بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی انسان ہے جو کسی منصب اور عہدے پر فائز ہو جانے کے بعد اس منصب اور عہدے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی انسان ہے جو اپنے جسم کی طاقت و قوت کو بڑھانے کے بعد معاشرے میں ایک ہٹا کٹا جوان بن جاتا ہے اور دوسروں سے طاقتور نظر آتا ہے۔ انسان طاقت کو کامیابی سمجھتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے اعتبار سے کامیابی سمجھ رہا ہے، اور کامیابی کے ذریعے اور وسیلے ہر انسان کے کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر نے اس حدیث میں کنڈیشن اور کیفیت نہیں بیان کی کہ علی آپ کس چیز میں کامیاب ہیں، یا کس اعتبار سے کامیاب ہیں، یا آپ کے شیعہ کس چیز میں کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ کس اعتبار سے کامیاب ہیں، میرے مولا نے کبھی بھی، تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ مولا کائنات نے کہا ہو کہ میں نے جنگ خیبر کو فتح کیا، میں نے مرحب کو پچھاڑا لہٰذا میں کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نے جنگ خندق میں عمر بن عبدود کو پچھاڑا میں کامیاب ہو گیا، یا میں 80 جنگوں کا فاتح ہوں، بدر و حنین کا فاتح ہوں۔ کسی جنگ کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد مولا نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں، حتیٰ کہ بستر رسول پہ تلواروں کھنجروں کے درمیان سو کر مرضی الہی کو خریدنے کے باوجود بھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مولا کائنات نے نہیں کہا۔ دوش رسول پہ سوار ہوئے اس کے بعد بھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا، حتیٰ کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان من کنت مولا فہذا علی مولا کی آواز اور اعلان تمام حاجیوں کے درمیان رسول اکرم نے کی، اور مولا کائنات کی خلافت، ان کی مولائیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بھی مولا نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ زندگی کے کسی بھی فتح میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی ظاہری کامیابی میں مولا نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن صرف اور صرف تاریخ میں ایک مقام اور ایک محل، ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ جہاں مولا نے کہا، وہ کون سے موقع پہ کہا؟ زندگی کی آخری نماز کی آخری سجدے میں جب سر پہ ضربت لگی تو مولا کائنات نے بے ساختہ کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں اتنی جنگوں کو فتح یابی حاصل کرنے کے باوجود مولا نے کسی بھی جنگ کے لیے نہیں کہا کہ میں نے خیبر کو فتح کیا، میں نے بدر کو فتح کیا، میں نے حنین کو فتح کیا، میں نے خیبر کو فتح کیا۔ ان ساری جنگوں کو فتح میں نے کیا، بستر رسول پہ سویا، دوش رسول پہ سوار ہوا، مرضی الہی کو خرید لیا، دعوت ذوالعشیرہ میں نے رسول سے نصرت کا وعدہ کیا، اور رسول نے مجھے خلافت عطا کی، میرے خلافت کا وہاں بھی اعلان کیا۔ کسی مرحلے میں مولا کائنات نے اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہا، بس ایک ہی مقام پہ، ایک ہی موقع پہ مولا کائنات نے اپنے آپ کو کامیاب کہا کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کب؟ جب زندگی کے آخری لمحات میں، آخری نماز کے آخری سجدے میں مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تو مولا کائنات نے کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ زندگی کی آخری نماز کے آخری سجدے میں
جب سر پہ ضربت لگ رہی ہے، ظاہری طور پہ تکلیف ہوئی مولا کو، مولا اسی ضربت کی وجہ سے 3 دن تڑپے اور مولا جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت کر گئے، شہادت نصیب ہو گئی، لیکن پھر بھی مولا اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں۔ جنگوں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں مولا، کسی جنگ کی فتح یابی حاصل کرنے کے بعد مولا نہیں کہہ رہے ہیں، بستر رسول پہ سونے کے بعد نہیں کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اس کے باوجود بھی مولا نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں، اگر مولا کسی جنگ کی فتح یابی حاصل کرنے کے لیے، یہ فتح یابی حاصل کرنے کے بعد یہ کہتے کہ میں کامیاب ہو گیا، چونکہ جنگ میں ہوتا کیا بھی مولا نے کیا کہ جنگ میں ہوا یہ کہ جتنے بھی دشمن آئے سب کے سر مولا نے اتار دیے، سب کے سر ہوا میں اڑنے لگے، مولا نے تلوار چلائی، سر جدا ہو گیا، سر اتر گئے۔ تو اگر مولا یہ کہتے کہ میں نے جنگ خندق کو فتح کیا لہذا میں کامیاب ہو گیا، میں نے جنگ خیبر کو فتح کیا میں کامیاب ہو گیا، میں بدر و حنین کو فتح کرنے والا ہوں لہذا میں کامیاب ہو گیا، تو تاریخ یہ لکھتی کہ دیکھو تمہارا علی، تمہارا رہبر، تمہارا پیشوا، کامیابی یا تمہارے یہاں جو کامیابی کا معیار ہے وہ سروں کو اتارنا ہے، لہذا مولا کائنات نے تمام جنگوں کو فتح کرنے کے بعد بھی یہ نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ صرف اور صرف سجدے میں سر پہ ضربت لگنے کے بعد کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں کامیابی کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ بھی ہے کہ حق کے لیے اپنا سر بھی دے دیا جائے۔ صرف دشمن کے سر کو جدا کر دینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے سر کو راہ خدا میں قربان کر دینا اور دے دینا بھی کامیابی کا معیار ہے۔ تو مولا ہر مرحلے میں کامیاب رہے، لیکن صرف ایک موقع اور ایک محل، ایک مقام پہ مولا نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، ہمیشہ سے کامیاب تھے اور ہمیشہ سے کامیاب ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ آج کے یعنی پرانے زمانے قدیم سے لے کے آج تک شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور طرح طرح کا ظلم کیا گیا، شیعوں کے خون سے دیواروں کا گارا بنایا گیا، شیعوں کو دیواروں میں چنوایا گیا، شیعوں کے اوپر ابتدائے انسانیت سے لے کر آج تک ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی شیعت کامیاب ہے۔ مولا نے یہی بتا دیا، رب کعبہ کی قسم کھا کے بتا دیا کہ دیکھو میں تو کامیاب ہوں ہی، میرے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ صرف سروں کو اتارنا، سروں کو دشمنوں کے سروں کو، ظالموں کے سروں کو کاٹ لینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں، یاد خدا میں، ذکر خدا میں، راہ حق میں اپنے سر کو دے دینا بھی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کا معیار بتایا ہے۔ اور جس طریقے سے، اور یہی وجہ ہے کہ میرا مولا اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، سارے افراد کو، سارے اشخاص کو، سارے ذوات کو آج بھی عزت کے عنوان سے جانا جاتا ہے، معزز ترین مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ نہ صرف چاہنے والے، دشمن بھی تعریف کرنے پر، حمد و ثنا کرنے پہ مجبور ہے، دشمن بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کتاب حیات القلوب، اس میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ جو مقام، جو منزلت، جو مرتبہ، جو رفعت ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، جو فضیلت ہمیں عطا کی ہے، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اور جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو ہمیں پہچانتا وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ یاد رکھو، اگر تم ہمیں سمجھنا چاہتے ہو، ہمیں پرکھنا چاہتے ہو، ہمیں جانچنا چاہتے ہو، تو کبھی بھی
چیلنج کیا ہے امام نے، حیات القلوب میں چیلنج کیا ہے امام نے کہ اگر ہمیں سمجھنا چاہتے ہو، ہماری ذات کو پرکھنا چاہتے ہو، ہماری ذات کو جانچنا چاہتے ہو، تو ہمیں کبھی بھی دوست کی نگاہ سے نہ دیکھو، چاہنے والوں کی نگاہ سے نہ دیکھو، بوذر و سلمان کی نگاہ سے نہ دیکھو، قنبر و مقداد کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ اگر ہمیں سمجھنا چاہتے ہو، ہمیں پرکھنا چاہتے ہو، ہمیں جانچنا چاہتے ہو، تو ہمیشہ ہمارے دشمن کی نگاہ سے دیکھو، اور دشمن کی نگاہ سے دیکھو، اگر ایک عیب بھی ہمارے اندر نظر آ جائے تو ہم خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک عیب بھی اگر ہمارے اندر نظر آ جائے، کیونکہ دشمن جب بھی دیکھتا ہے تو وہ برائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عیب نکل جائے، کوئی نہ کوئی کمی نکل جائے، کوئی نہ کوئی نقص نکل جائے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے اچھال دوں، اس کو فحش کر دوں، لوگوں کے درمیان پہنچ جائے اور اس کی بدنامی ہو جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے۔ لیکن امام نے چیلنج کیا ہے کہ اگر ہم کو جانچنا ہے، ہم کو پرکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا چاہتے تو ہمیشہ ہمارے دشمن کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ دشمن کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر ایک عیب بھی ہمارے اندر نظر آ جائے تو ہم خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے، خلافت ہمارا حق نہیں ہے، چلو ہم نہیں لیتے۔ اور اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کا اعتراض ہوتا ہے کہ مولا کائنات کیوں 25 سال تک بیٹھے رہے، کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 25 سال تک بیٹھے رہے خلافت سے، اور 25 سال تک خلافت سے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا راضی تھے، ورنہ امام معصوم کو جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ باطل کے خلاف احتجاج کرے۔ اگر ان کے وقت کے 25 سال تک جو لوگ بیٹھے رہے، اگر وہ لوگ باطل پہ تھے تو پھر مولا کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، باطل کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے تھا، لیکن نہیں اٹھایا، خاموش رہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کیوں خاموش رہی، کیسے برداشت کر لیا انہوں نے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ برداشت نہیں کر لیا، بلکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم ان کو یہی جواب دینا مناسب سمجھیں گے، اور یہی جواب دینا مناسب ہے کہ دور ابراہیم سے لے کے دور محمد مصطفیٰ تک خانہ کعبہ میں بت رکھے رہے، حبل بھی رکھا رہا، لات بھی رکھے رہے، منوت بھی رکھے رہے، یہ سب بتوں کے نام ہیں، سب رکھے رہے، دور ابراہیم سے دور محمد مصطفیٰ تک رکھے رہے۔ خدا کیسے برداشت کرتا رہا؟ تو پتہ ہے چلا خدا برداشت نہیں کر رہا تھا، بلکہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا علی آئے اور ان کو میری جگہ سے ہٹائے جو میری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اسی طرح مولا کائنات بھی 25 سال تک برداشت نہیں کر رہے تھے، بلکہ انتظار کر رہے تھے کہ خدا بھی ان کو میری جگہ سے ہٹائے جو میری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب طرح طرح کے جواز پیش کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کو بڑی محبت تھی فلاں سے، مولا کو بڑی الفت تھی، بڑی دوستی تھی، بڑی انسیت تھی، فلاں انسان سے، فلاں لوگوں سے بڑی محبت تھی، اور اگر محبت نہ ہوتی تو پھر مولا فلاں کو فلاں جنگ میں جانے سے منع کیوں کرتے؟ مولا خیر خواہ تھے، مولا چاہتے تھے جان بچ جائے، مولا ان کی جان کے پاسدار تھے، محافظ تھے، اسی لیے چاہ رہے تھے، عزیز تھے وہ مولا کے، اس لیے چاہ رہے تھے کہ مولا کہ وہ فلاں جنگ میں نہ جانے پائے، جس کی جان بچ جائے، مولا کے لیے اس کی جان بڑی عزیز تھی، بڑی معزز تھی۔ لیکن تاریخ نے لکھا، نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ مولا جو ایڈوائز دیتے تھے، مولا جو مشورہ دیتے تھے فلاں کو فلاں جنگ میں نہ جانا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مولا ان کے لیے بڑے خیر خواہ تھے کہ بھیا تم جنگ میں نہ جانا، تمہاری جان ہمارے لیے بڑی عزیز ہے، تمہاری جان ہمارے لیے بڑی معزز ہے، بلکہ مولا اس وجہ سے منع کرتے تھے کہ مولا کو معلوم تھا کہ یہ جنگ میں جائے گا، باطل کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں جائے گا، جنگ سے بھاگے گا، بے عزتی اسلام کی ہوگی، بے عزتی اسلام کی ہوگی، اس وجہ سے مشورہ دیتے تھے۔ کہتے تھے نہیں، اگر مولا محبت نہ کرتے، مولا سے اگر وہ محبت نہ کرتے ہوتے تو پھر مولا سے مسئلہ کیوں پوچھتے، اور مولا مسئلہ بتاتے کیوں، مولا ان کی مشکلوں کو دور کیوں کرتے؟ اگر وہ محبت نہیں کرتے، اگر مولا ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ان سے دوستی نہیں رکھتے تھے، ان کو نہیں چاہتے تھے، تو پھر وہ مولا سے مسئلے پوچھتے کیوں تھے اور مولا انہیں مسئلے بتاتے کیوں تھے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا، کہا
اب لوگ چونکہ جواز پیش کرتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں چاہتے تھے، اگر محبت نہیں رکھتے تھے، دوستی نہیں تھی، الفت نہیں تھی، انسیت نہیں تھی مولا کو، تو مولا مسئلے کا حل کیوں بتاتے تھے، مسئلے کا جواب کیوں دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پوچھتے کیوں تھے، بھائی وہ مولا سے پوچھتے کیوں تھے؟ مولا یہ جو سارے مسائل کا جواب دے رہے ہیں، سارے مسائل کو حل کر رہے ہیں، یہ کیوں کرتے تھے؟ کہا بھائی تاریخ نے بھی واقعہ اسی لیے بیان کیا تاکہ واقعے سے عبرت حاصل کی جائے، واقعے سے کوئی سبق لیا جائے۔ کہا فرعون بھی ایک ایسا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے جس نے پوری کائنات میں 400 سال تک اس نے خدائیت کا دعویٰ کیا ہے اور حکومت کی ہے، 400 سال تک کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا عظیم پروردگار ہوں، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا اعلیٰ خدا ہوں، تم سب مجھے خدا مانو۔ جو لوگ مانتے تھے جو نہیں مانتے تھے سر قلم کر دیا کرتا تھا۔ ظلم بہت ظالم جابر بادشاہ ہے، سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ فرعون 400 سال تک اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا رہا اور اپنی خدائیت کا دعویٰ کرتا رہا، اپنے آپ کو خدا منواتا رہا، پھر بھی خدا مہلت دیتا رہا۔ بھائی جناب موسیٰ نے سوال کر لیا، یا اللہ یہ اتنا ظالم و جابر بادشاہ ہے تو اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ تیرے مقابل میں آ کے خدائیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ میری قدر و قضا کے مطابق ہے، جب میں چاہوں گا اسے ہلاک کر دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرعون زندہ تھا، زندگی کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا۔ فرعون بھوکا تو نہیں رہتا تھا، کھانا کھا رہا تھا، کھانا کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا۔ فرعون اس دنیا میں سانس لے رہا تھا، سانس کون دے رہا تھا؟ کہا اللہ دے رہا تھا۔ تو بھائی اب سارے مسائل فرعون کے اللہ دے رہا تھا، خدائیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اور 400 سال خدائیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اور نہ صرف دعویٰ بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں پہ ظلم و جور برتنے کے باوجود اللہ سارے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ عجب نہیں، اللہ کہے کہ دیکھو میں فرعون کو جو زندگی دے رہا ہوں، فرعون کو جو سانس لینے کے لیے ہوا دے رہا ہوں، فرعون کو جو رزق دے رہا ہوں، فرعون کو جو کھانا دے رہا ہوں، فرعون کو جو پانی دے رہا ہوں، یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، تو بس یہی مسئلہ یہ تھا، یہی مسئلہ مولائے کائنات کا بھی تھا۔ چونکہ مولائے کائنات جو مسائل کا حل بتایا کرتے تھے، مسائل کو حل کیا کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، یہ مولائے کائنات کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو علی اور علی کے شیعہ ہمیشہ سے کامیاب ہیں اور ہمیشہ سے کامیاب ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا جو بھی عزت کائنات میں کسی کو ملی ہے وہ مولا کائنات کی محبت سے ملی ہے، مولا کائنات کی ولایت سے ملی ہے۔ اور عزتوں کا معیار بتلا دوں آپ کو، قرآن نے 4 معیار بتائے ہیں عزت کے، 4 معیار، ان سے ہٹ کر 5واں معیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے رسول کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم رکھنے والا جاہل کے برابر نہیں، جاہل عالم کے برابر نہیں۔ یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک جاہل عالم کے برابر میں کھڑا ہو، ایک جاہل عالم سے آگے چلے۔ تو جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک جاہل عالم کے برابر میں کھڑا ہو، ایک جاہل عالم کے آگے چلے، ایک جاہل عالم سے زبان درازی کرے، تو پھر اس اللہ کو یہ کیسے پسند ہو جائے گا کہ ایک جاہل آگے نماز پڑھا رہا ہو اور عالم پیچھے نماز پڑھ رہا ہو؟ اس اللہ کو
یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے، یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ تو عزت کا ایک معیار کیا ہوا؟ علم۔ علم کیا ہے؟ عزت کا ایک معیار ہے، فضیلت کا ایک معیار ہے۔ دوسرا معیار کیا ہے فضیلت کا؟ قرآن نے کہا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایماندار ہے، جو مومن ہے، ایمان رکھنے والا ہے، وہ بے دین دینداری نہ رکھنے والا، فاسق فسق و فجور کرنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، لوگوں کو ستانے والا، لوگوں کو پریشان کرنے والا، لوگوں کے لیے اذیت بننے والا، وہ مومن کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کو ترجیح دیا فاسق پہ۔ تو یہاں پر عزت کا دوسرا معیار کیا ہوا؟ ایمان۔ پہلا معیار علم، دوسرا معیار ایمان، اور تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، دیکھیں صرف 4 ہی معیار بیان ہوئے پورے قرآن میں، گارنٹی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اگر 5واں کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دے۔ تیسرا معیار اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مذکر و مؤنث سے خلق کیا، مرد و عورت سے خلق کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قبیلہ قبیلہ قرار دیا، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک دوسرے میں فضیلت اور عزت و بزرگی کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں گورا ہوں فلاں کالا ہے، میں بڑا ہوں فلاں چھوٹا ہے، میں تندرست ہوں فلاں دبلا ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز ترین انسان وہی ہے جس کے پاس تقوی سب سے زیادہ ہو، جس کے پاس پرہیزگاری سب سے زیادہ ہو، تقوی پرہیزگاری زیادہ ہو۔ تو تیسرا معیار کیا ہوا؟ تقوی۔ پہلا معیار علم، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار تقوی، اور چوتھا معیار قرآن نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، کہ اللہ نے مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ کس پہ؟ گھر میں بیٹھنے والوں پر، یعنی مجاہد جہاد کرنے والا، جنگوں میں جانے والا، گھر میں بیٹھنے والوں پر ترجیح رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ تو 4 معیار ہو گئے عزت کے۔ پہلا معیار علم، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار تقوی، چوتھا معیار جہاد۔ اب جب میں نے یہ 4 معیار بہت آسانی سن لیا، اب جب میں نے علم پہ نگاہ کیا تو میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، لہذا جسے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے، چھت سے کود کے نہ آئے، وہ دروازے سے آئے، چھت سے کود کے نہ آئے، تبھی اس کو علم مل سکتا ہے اور صحیح علم مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے باب رسول کو دستک نہیں دیا اور دروازے سے نہیں آئے، ڈائریکٹ رسول تک پہنچنا چاہا اور کھڑکی اور چھتوں سے کود کر رسول تک پہنچے، آج تک ان کی قومیں گمراہ بھٹک رہی ہیں، آج تک ان کی قومیں گمراہ بھٹک رہی ہیں۔ تو جب میں نے علم پہ نگاہ کیا تو نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور جب میں نے ایمان پہ نگاہ کیا، میں نے 4 معیار بیان کر دیا عزت کے، علم، ایمان، تقوی، جہاد، اور جب میں نے ایمان پہ نگاہ کیا تو میرے نبی نے خندق سے آواز دی مولائے کائنات کے لیے کہ برز الایمان الی الشرک کلہ، آج کل ایمان کل شرک کے مقابل میں جا رہا، آج کل ایمان یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل ایمان کل شرک کے مقابل میں جا رہا۔ یہ 2 معیار ہو گئے، اور تیسرا معیار تقوی۔ اور جب میں نے تقوی کی طرف نگاہ کیا تو نبی نے
خیبر میں مولا کائنات کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے علی انت امام المتقین، اے علی آپ متقیوں کے امام ہیں۔ تو یاد رکھیے علی کو امام ماننے سے پہلے متقی ہونا بہت ضروری ہے۔ علی مسلمانوں کا امام نہیں ہے، علی متقیوں کا امام ہے۔ اور جب چوتھا معیار میں نے دیکھا، چوتھا معیار کیا ہے؟ جہاد۔ چوتھا معیار جہاد ہے، جس کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے اور عزت ملتی ہے۔ تو جب میں نے چوتھے معیار کی طرف دیکھا، جہاد پہ نگاہ کی، تو میرے نبی نے خیبر میں شام کے وقت فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو یاد رکھیں رسول نے 4 معیار بیان کر دیا اور قرآن نے بھی 4 معیار بیان کر دیا فضیلت کے لیے۔ اب میں یہیں پہ ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ دیکھیں دنیا کے تمام امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں رہبر مانیں، آپ جس کو چاہیں خلیفہ مانیں، آپ جس کو چاہیں مولا مانیں، آپ جس کو چاہیں پیشوا مانیں، آپ جس کو چاہیں لیڈر مانیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی کو بھی رہبر ماننے سے پہلے، کسی کو بھی لیڈر ماننے سے پہلے، کسی کو بھی خلیفہ ماننے سے پہلے، کسی کو بھی مولا ماننے سے پہلے ان 4 معیارات کی طرف نگاہ کر لیجئے گا۔ اگر ایک معیار نظر آ جائے تو آپ مولا مان لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کسی کو بھی مولا مانیے، کسی کو بھی آقا مانیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ ان 4 معیاروں میں سے کوئی ایک معیار بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اگر پایا جاتا تو پھر کبھی یہ نہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر پایا جاتا تو اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اور آج دنیا کہتی ہے کہ جب ان کا حق تھا تو لے کیوں نہیں لیا؟ حق چھین لیتے، حق چھین لیتے۔ بھائی اتنے بہادر تھے آپ، تو ان کے بہادری کے، ان کے شجاعت کے اپنے بیان میں بڑے قصیدے پڑھا کرتے ہیں، بڑے اشعار پڑھا کرتے ہیں، بڑے تفصیلی اور طولانی بیانات ہوتے ہیں کہ مولا کی شجاعت کا اور علی کے بہادری کا کیا کہنا ہے۔ خندق میں بھائی عمر بن عبدود کو پچھاڑ دیا، خیبر میں بھائی مرحب کو پچھاڑ دیا، تو اور 80 جنگوں کے فاتح قرار پائے۔ اور بہت سارا آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑھا کے بتاتے ہیں، تو پھر اپنا حق کیوں نہیں چھین لیا، اپنا حق کیوں لے لیا؟ میں کہتا ہوں کہ علی دوسروں کی نوٹوں کی اوٹوں پر بننے والا خلیفہ اور امام نہیں ہے۔ وہ خلیفہ اور وہ امام نہیں ہے کہ جن کو لوگوں نے بنایا ہو، بلکہ علی مولا کائنات کسی کے پاس نہیں گئے بیعت لینے کے لیے۔ 25 سال کے بعد مولا کائنات کسی کے پاس نہیں گئے بیعت لینے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ لوگ خود آئے تھے مولا کے پاس، اور مولا کے پاس آ کے ان کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کیا، تب جا کے امام، تب مولا کیا بنے؟ خلیفہ بنے، ظاہری خلافت انہیں ملی۔ میں جملہ کہوں میرے عزیزوں کہ لوگوں کا مولا کے پاس آنا اور آ کے مولا کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا، اور مولا کا دوسروں کے پاس بیعت کے لیے نہ جانا، لوگوں کا بلکہ لوگوں کا مولا کے پاس آنا، مولا کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خلافت کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی، بلکہ خلافت کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی کہ مولا کے قدم کا شرف حاصل ہو جائے۔ ورنہ جس علی کی ایک نگاہ سے پوری کائنات میں تلاطم پیدا ہو جائے، اس علی کے لیے خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ بس میرے عزیزوں، تو جس علی کی اتنے سارے فضائل ہیں،
اتنے سارے مناقب ہیں، بے انتہا مناقب ہیں اسی علی کے اور اسی علی کے چاہنے والوں کے، ان کے گھرانے کے اوپر مصائب کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ اور کل جو تاریخ گزری ہے میرے عزیزوں، کل بھی مجلس ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ اس مجلس کی قضا سمجھ لیجئے۔ کل جو تاریخ گزری ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ جناب زینب کون بیوی ہیں، کون سی شخصیت ہیں؟ یہ جناب زینب اولیاء مقام مولا کائنات کی بڑی بیٹی کا نام ہے، کہ جنہوں نے دین اسلام کی محافظت میں ایک بڑا حصہ لیا ہے، ایک بڑی قربانی دی ہے، اور آسان نہیں ہے میرے عزیزوں، آسان مرحلہ نہیں تھا جناب زینب کے لیے۔ بازاروں میں بے مکنا و چادر جانا یہ آسان نہیں تھا، اور صرف یوں ہی نہ جانا بلکہ پشت پہ نیزوں کی پشت کھانا، درے لگائے جانا، تازیانے کا برسائے جانا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ میں نے اس دن پڑھا تھا کہ جب مولا کائنات نے سن 35 ہجری میں دارالخلافہ کو منتقل کیا مدینے سے کوفہ، تو اس وقت مولا وصیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جوانوں سے کہ زینب کو دن کے اجالے میں نہ لانا، بلکہ جب رات کی تاریکی آ جائے تب زینب کو لانا۔ گلیوں میں سناٹا آ جائے تب زینب کو لانا، دکانیں بند ہو جائیں تب زینب کو لانا، بازار ختم ہو جائے تب زینب کو لانا۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو زینب کے سر پہ ردا ہے، ابھی تو چادر ہے، ابھی مکنا ہے، زینب محمل میں سوار ہے، محمل میں پردہ ہے، ابھی سے وصیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ عجب نہیں جواب آئے، مولا جواب دیں کہ تمہیں نہیں معلوم، مجھ علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا کے کہے کہ دیکھو علی کی بیٹی جا رہی ہے، اس لیے میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ زینب کو رات کی تاریکی میں لے آنا، دن کے اجالے میں نہ لانا۔ اور میرے عزیزوں یہ وقت پتہ ہے، یہ زینب جو کوفے سن 61 ہجری میں جب آ رہی ہیں تو پہلی بار نہیں آ رہی ہیں، یہ دوسری بار آ رہی ہیں۔ پہلی بار سن 37 ہجری میں آئی تھیں، جس کے لیے مولا کائنات کی وصیت تھی کہ دن کے اجالے میں نہ لانا بلکہ رات کی تاریکیوں میں لانا۔ وہی زینب ہے میرے عزیزوں۔ سن 61 ہجری میں جب زینب سن 37 ہجری میں کوفہ آئی تھی تو کوفے کی شہزادی بن کے آئی تھی، لیکن جب زینب 61 ہجری میں کوفہ گئی ہے تو کوفے کی اسیر بن کے گئی ہے۔ میرے عزیزوں اتنے مظالم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، اور مسائل تو صرف احساس کا نام ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے ذرہ برابر بھی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان مراحل کو، ان لمحات کو کیسے برداشت کیا ہوگا جناب زینب اولیاء مقام نے، کہ جو مراحل، جو مظالم ان پہ گزر گئے میرے عزیزوں، بہت سخت مرحلہ تھا۔ زینب جب سن 37 ہجری میں کوفہ آئی تھی تو سر پہ مکنا و چادر تھا، لیکن جب 61 ہجری میں زینب آ رہی ہے تو کوفے کی اسیر بھی ہے، اور زینب کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے، اور اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ ابھی قافلے کو روک دیا جائے، دن آ جائے، بازار سج جائے، دربار سج جائے، تماشائی جمع ہو جائیں، اور تماشائی جمع ہو جائے تب قافلوں کو لایا جائے۔ میرے عزیزوں کیسا زمانہ آ گیا جب زینب سن 37 ہجری میں کوفہ آئی تھی تو زینب کے ساتھ زینب کے بھائی موجود تھے، لیکن جب زینب سن 61 ہجری میں کوفہ وارد ہو رہی ہے، نہ زینب کا چچا ہے، نہ زینب کا بھائی ہے، بلکہ زینب کا بھائی
بھائی فرات پہ شانے کٹا کے سو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، جب کسی ظالم نے جناب زینب کی چادر چھینی تو اس وقت زینب نے اپنے باپ کو نہیں پکارا، اپنے والد گرامی کو نہیں پکارا، بلکہ فرات کا رخ کیا اور کہا اے بھیا عباس، ارے آپ نے جو رضا دی تھی آپ کے ہوتے ہوئے، ارے آپ کی غیر موجودگی میں جس کا آپ جیسا بھائی ہو اس کے سر سے رضا چھین لی جائے۔ ہائے زینب کی مظلوم